بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة القصص من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون وقال عز وجل كما ورد في سورة غافر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان اللہ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواہ الامام البخاری والامام مسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. اربعین نووی کی حدیث نمبر 37 ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہ حدیث مبارکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت کی عظیم ترین مظہر ہے، اور جو مضمون اس میں آیا ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا، اسی لیے میں نے پہلے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلے ان کے ترجمے پر نظر ڈال لیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی کسی نیکی کا عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا. 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو 1000 کے آپ اللہ کی طرف سے حقدار ہوں. ومن جاء بالسیئۃ، اس کے برعکس جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، تو اس سے بس بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہے. کسی کے آپ نے 10 روپے میں خیانت کی ہے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. یعنی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر لیں گے. کتنا بڑھائیں گے یہ ابھی اور آگے آ جائے گا.
اس حدیث میں 10 مرتبہ کا لفظ آ گیا ہے کہ 10 گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے، جبکہ بدی کا بس اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل اس نے کیا ہے، اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ دوسری آیت ہے سورۃ القصص کی، آیت نمبر 84، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس کسی نے کوئی نیکی کمائی اس کے لیے اس کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اب یہاں گنتی نہیں بتائی 10 یا 700 گنتی نہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا بما كانوا يعملون، اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلہ جو ہے بس اس کے عمل کے برابر ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کی سزا اسی کے قدر ہوگی۔ تیسری آیت سورہ غافر کی ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، پہلے دونوں مقامات پر پہلے نیکی کا ذکر ہے پھر بدی کا، یہاں پہلے بدی کا ذکر ہے پھر نیکی۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بدلہ نہیں ملتا مگر اس جتنی اس نے بدی کی ہے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو۔ ایک بعض اوقات نیکی کا کام کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی ان کی قبول نہیں ہوتی۔ مومن ہونا شرط ہے، اللہ کو مانتے ہو۔ یہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا 10 نمبر 2 ہے یہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین۔ پھر وہ بہت سی نیکیوں کا تذکرہ ہے، لیکن پہلی شرط اول ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس سے در حقیقت نیت کا تعین ہوتا ہے۔ آپ نیکی کرنے کس لیے؟ اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے اجر و ثواب کے لیے، نہیں ہے تو ریاکاری ہو رہی ہوگی، یا کچھ دنیا کی کوئی اس کے اندر مقصد ہے۔ ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے اور وزیر اعظم سے افتتاح کرایا ہے، اب نہ معلوم اس کے ذریعے سے وہ جو حکام رسی سے جو فائدے اٹھائے گا جو اس کے پیش نظر ہے، تو یہ اپنی نیت پر معاملہ ہے۔ اور نمبر 2 آخرت کا یقین کہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں مطلوب نہ ہو سوائے آخرت کے، بس ٹھیک ہے، تجارت بھی جائز ہے، جائز طریقے سے کرو، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہو اس کا کوئی بدلہ دنیا میں اگر مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں، نفی ہو جائے گی۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر ہے نیکیوں کا تذکرہ، وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ یہ اصل میں حقیقت بر و تقوی اور نیکی کی حقیقت، ورچو اسلام کے نزدیک کیا ہے قرآن، اس پر یہ عظیم ترین آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا دوسرا درس ہے اہم ترین۔ بہرحال یہاں فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماوراء ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں، تو ان کے لیے جنت میں ہے۔ یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل ہے، وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں
کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. آم دیا جائے، صحیح آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، اس آم کی جو لذت ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے آم کا. تو نعمتیں وہی ہوں گی، لیکن یہ نزل ہے. نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں، نزل ینزل اترنا. جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھ کے آیا اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا. نزیل ہے اب یہ. تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کر دیا جائے. اب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان. یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں آیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہوا. تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نزل کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی. وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے، یہ حرام ہے میں تو نہیں لے سکتا، میرا دل تو چاہتا ہے، حرام ہے، روکے رکھا اپنے آپ. یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر. اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ یہ پھل کس کے لیے؟ دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے، کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن، پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہد میں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے. جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. کہاں آم خرید کر کھا سکیں گے آپ؟ وہ تو 2 وقت کی روٹی مل جائے بہت غنیمت ہے. تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر، اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے، اس کی وجہ سے محروم. اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل جائیں. دس از دی لاجک بیہائنڈ اٹ. تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے نا، تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے. کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن نہیں، ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا، کیسے دے دے؟ کیسے کھائے گا؟ کیسے کھلائے گا؟ تو اب یہ جو ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قرآن کرتا ہے یہ شرابن طہورا ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ حوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار غلمان ہوں گے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر. اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اور وہ بھی حضور کی اہم ترین احادیث میں سے، یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی، یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں. نہیں، میرا جواب یہ نہیں. ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخرت میں ملیں.
البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے دینی ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اور قرآن مجید، یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا آپ کو، قرآن میں بھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب، وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جبکہ حضور اللہ سے روایت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ حدیث قدسی، یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو حضور کی حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو وہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث قدسی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وحی خفی بھی حضور کو ہوتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہوتی۔ وحی جلی وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وحی جلی کا ایک حرف بھی قرآن کے اندر نہ آیا ہو، لیکن وحی خفی آپ کو اور مجھے بھی ہوتی ہے۔ الہام سا ہو جاتا، کبھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں تو سوچ نہیں رہا تھا۔ کبھی انسان جو ہے اس کے وہ سچا خواب دیکھتا ہے، آپ نے خواب میں واقعہ دیکھا اور دوسرے دن یا چوتھے دن وہ جوں کا توں واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو گئے، یہ بھی وحی ہے۔ اور حضور نے فرمایا الرؤیا الصادقہ یا الرؤیا الصالحہ، یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ خواب سچے خواب۔ اب ان کی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا یہ کیا وجہ ہے، یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھا حضور پر جو ہم پر وحی آتی ہے، وحی خفی، الہام، کشف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے، یہ بیداری میں ہو جاتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ شاید اسی طرح تھی یا خواب سچا۔ لیکن ہماری جو یہ وحی خفی ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی ہم نے وحی کی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، اپنے اس بچے کو تم ایک صندوق میں رکھ کر اور ڈال دو نیل میں، ہم ہیں وہ حافظ اس کے۔ لیکن وہ نبی تو نہیں تھے، نبوت تو ہے ہی نہیں، خواتین کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو وحی خفی ہے نبی پر آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے جیسے وحی جلی، بالکل محفوظ، اس میں کوئی شیطانی اثرات شامل نہیں ہو سکتے، اس میں جنات جو شیاطین جن ہیں وہ آمیزش نہیں کر سکتے۔ ہم پر جو آتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری وشفل تھنکنگ کو، جسے حدیث نفس کہتے ہیں، ہمارا نفس بات کر رہا ہے، جس کو کہ جو ہے فرائیڈ، وہ تو اسی خواب کو جانتا ہے نا، اس کے نزدیک خواب کیا ہے؟ نفس کے اندر دبی ہوئی خواہشات جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ خوابوں میں آدمی اس کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے۔ یہ خواب اس کی یہ دبی ہوئی خواہشات ہیں، یہ اس کے نفس کے وہ تقاضے ہیں جو کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اب وہ جو ہے وہی چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر اور وہ خواب کی شکل میں، یہ ہے در حقیقت جسے کہا گیا یہ جو خواب ہے یہ نفسانی خواب ہے۔ ایک جو خواب سچے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ بہرحال تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک۔ دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں، یہ کام نیکی کے ہیں، یہ کام بدی کے ہیں، اور ان کو ظاہر بھی کر دیا ہے۔ وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا،
کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا، اب یہ نہیں کیا اس نے عمل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت نہ دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا ہو، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا، اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا مل جائے گی۔ من ہم بحسنۃ، ہم اہتمام جسے بنا ہے لفظ، اسی سے ہمت کا لفظ بنا ہے، کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے۔ من ہم بحسنۃ، نیکی کا اس نے ارادہ کیا، فلم یعملھا، کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانع کی وجہ سے، ایسے رکاوٹیں آگے نہیں کر سکتا۔ فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا، مال ہی گیا، اب کیسے کرے گا؟ تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامل کی بنا پر نہیں کر پایا، یا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے، اندرونی کیفیات کی وجہ سے، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا، تو اس ارادے پر بھی کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی۔ فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا، کتب اللہ عندہ، پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس 10 حسنات، 10 نیکیاں، یہ جو ہم نے حدیث پہ قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، تو یا تو 10 گنا الی 700 ضعف، یا 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، یا اور بھی گنا در گنا در گنا۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، نیکی کا ارادہ بھی کیا، عمل بھی کیا، کم سے کم 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر اس سے بھی جتنا آدمی بڑھا، جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چاہیے۔ یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی تعلیم ہے، ایک جو وحی جلی میں آئی ہے، ایک وحی خفی میں آئی ہے۔ حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وحی خفی پر مبنی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، گندم کا دانہ یا پھر اور دانہ، چاول کا دانہ، چنے کا دانہ، اسے آپ نے زمین میں بو دیا، انبتت 7 سنابل، اب اس سے جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں 7 سٹے گندم کے لگے ہوئے، یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے 7 سٹے لگے ہوئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ وہی حساب جو اس حدیث میں آ رہا ہے، کتب اللہ عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف، کم از کم 10 نیکیاں اور اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا تک، اور اس کے بعد پھر یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اور بھی دگنا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ وہ یہاں پر آیا الی اضعاف کثیرۃ، 10 گنا، 700 گنا، اور اس کے کئی مرتبہ اس کا اور دگنے سے دگنا، دگنے سے چوگنا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایک نیکی درج کر لے گا۔ اب یہاں میں نے ذرا غور کیا، اس نے ارادہ کیا تھا بدی کا، اگر کسی خارجی معنی کے تحت نہیں کر پایا، چوری کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ پولیس والوں نے دھر لیا، اب وہ تو چوری تو نہیں کر پایا۔ اگر تو ایسا ہے
تو پھر منطق یہ چاہتی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی اسے بدلہ نہیں ملنا چاہیے. وہ تو کرنے جا رہا تھا، وہ تو خارجی معنی ہو گیا، خارجی ایک سبب ہو گیا جو نہیں کر پایا. اور ایک یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بدی کا ارادہ ہی کچھ اپنی باطنی ہی کیفیت کے اندر کوئی ضمیر کی خلش، کوئی وہ جاگ گئی اور وہ باز آ گئی. تو اب تو لازماً اس کا حق ہے کہ اس کو نیکی کا درجہ جو ہے لکھ دیا جائے. لیکن اب یہ دیکھیے ساری چیزیں جو یہاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ منطق سے بہت اونچا ہے. یہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا، خاص طور پر سورہ حجرات کی جو آیات بہت اہم ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں نبی کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. اس مغالطے میں نہ رہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اطاعت قبول کر لیے. We have given up resistance. ہم جو مخالفت کر رہے تھے ہم نے ترک کر دی. اب مومن تو یہ نہ ہوئے نا بالکل، لیکن اس کے بعد فرما رہے ہیں لما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. مومن وہ ہے نہیں، مسلم انہیں مانا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب منافق ہے. ہمیں منطق تو یہی کہے گی نا کہ مسلم تو ہے، منافق مسلم ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. منافق اسی کو کہتے ہیں. اور منافق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. یہاں منطق نہیں چلے گی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت چلے گی. اگر تم اطاعت کرتے رہو اس حال میں بھی کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو منطق سے یہ چیز ماورا ہو گئی. اسی طریقے سے یہ احادیث کی روح سے اور کچھ قرآن مجید کے مقامات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ایمان اس کے دل سے نکل گیا. اب یہ کہ اگر تو وہ توبہ کرے تو ایمان واپس آ گیا، یہ تو بات منطقی ہو گئی. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے بندہ مومن تو وہ ایمان جو اس کے دل سے نکل گیا تھا واپس آ جاتا ہے. یہ بات منطق کے خلاف ہے. ہاں توبہ کے بعد آ جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن محض گناہ کا جو ارتکاب ہے وہ کب ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایمان آ گیا، یہ منطق کے خلاف ہے. لیکن مانیں گے ہم یہ اللہ کا فضل ہے. جیسے آج اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، بدی کا معاملہ کچھ اور ہے. بدی میں اس کے برابر سزا ملے گی، نیکی میں 10 گنا 700 گنا اور اس سے بھی 1000 گنا ملے گی. اب منطق تو نہیں مانتی اس کو، بلکہ نیکی کا بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا نیکی اس نے کی ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے اس لیے فرمایا گیا ہے یہ سورہ اعراف میں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور غفوری شان بالا تر ہے اس کی سزا والی شان سے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہے، بدلہ دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، کیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. یہ سب کچھ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. وہ رحمت خدا بہانہ جوئی
بہانہ، رحمت خداوند جو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا. اور ایک اور اس کا مفہوم لیا گیا، بہا نہ جوئی، بہا اس کی قیمت. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی، بہا نہ جوئی. اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت. اسی لیے قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا، سوچو تم، کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو اللہ کی یہ مخلوق، اللہ تو نہیں چاہتا. قرآن مجید میں آیا بھی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، وہ دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں. اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، تو رحمت خداوندی بہانہ نہیں جوید، وہ تو بہانہ چاہتی ہے. کوئی نہ کوئی بات ہو، بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی. اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ عندہ حسنۃ کاملہ. اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں. یہ بھی کہ وہ کسی معنی کی وجہ سے نہیں کر سکا، تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے کوئی بھی نیکی کا انداز کو کرنے کا. اگرچہ یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں، لیکن تجزیہ کریں گے ہم تو یہ بات سامنے آ جائے گی. اور اگر واقعی اس کے نیکی کا، اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر خود ہی کچھ اندرونی اس کے اندر جو کشاکش تو رہتی ہے نا، خیر و شر کی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے. ہمارا نفس امارہ ہمیں نیچے کھینچتا ہے، روح ملکوتی اوپر کھینچتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائڈ کا، جس کا ذکر میں نے کیا، خواب، اسے پتا کیا خواب کس چیز کا نام ہے؟ وہ صرف وہ نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے، ملکوتی خواب کا اسے پتہ ہی نہیں. سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں. لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں اس کی ذہانت کا، اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے 3 درجے معین کیے، اور میں حیران ہوں یہی 3 درجے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارہ، حیوانی جبلتیں، اینیمل انسٹنکٹس. اس نفس امارہ میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ، ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے، کھاؤ، جسم کی ضرورت، ایک یہ کہ اس میں لذتیں ہو، اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہو، تنوع ہو، اسراف ہو. نفس امارہ تو چاہے گا ہی. نفس ادھر. ایک اس میں روح ملکوتی ہے، وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتی ہے. اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے؟ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جو مقصود ہے تصوف کا، قرب خداوند. اس کے 2 مرحلے، 2 مراتب ہیں جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے، جو حدیث اگلی جو ہم پڑھیں گے. اچھا، یہ ہے اوپر ملکوتی، یہ ہے نیچے نفس امارہ، بیچ میں ہے قلب. قلب کہتی اس شے کو جو بدلتا رہے. قلب کے معنی کیا ہے؟ بدل جانا. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ نظام بدل جائے. بادشاہی نظام ختم، جمہوری نظام آ گیا، فرینچ ریولوشن. سرمایہ دارانہ نظام ختم اور کمیونزم آ گیا، بولشوک ریولوشن. شہنشاہ ایران کی حکومت ختم، مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی. چینج، انقلاب. اور قرآن میں آتا ہے قلب لک الامور، الٹتے کوشش کرتے رہے. آپ کا ارادہ یہ ہے، وہ پلٹتے ہیں، الٹتے ہیں. تو در حقیقت یہ قلب جو ہے، اور سب کو معلوم ہے، یہ عضو ایسا ہے جسم کا
جس کے لیے ریسٹ ہے ہی نہیں. دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے، اسے نیند چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ تو چکی چلنی شروع ہو جائے گی. جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا، وہ خواب دکھانے شروع کر دے گا آپ کو، تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اکثر و بیشتر نفسانی خواب ہی ہوتے ہیں، نفس امارہ کے ہوتے ہیں، جن کا ماہر جو ہے فرائیڈ ہے. اب قلب یا تو بھنچ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، یا پھیل رہا ہے. اور اس کے لیے ریسٹ کا کیا مطلب ہے؟ موت. تو آپ نے سمجھا. اب فرائیڈ کیا کہتا ہے؟ نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے اڈ یا لیبیڈو. انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہتا ہے. ایگو خودی. اور جو اوپر روح ہے اس کو نہیں پہچان سکا. یہ کس شے کا نام ہے صحیح اوپر کوئی اور چیز. وہ کہتا ہے اس کو سپر ایگو، اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بھائی تم دیکھو یہ کام نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر، وہ اس کے اوپر، اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی مزید ایک رکاوٹ روکتا ہے. قرآن نے جو بتایا، جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے اور حدیث سے، کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک روح جو ہے اللہ کی، نفخت فیہ من روحی. آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصفیہ کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے. میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے جان کس چیز کا نام ہے، کہاں ہوتی ہے. جان کا آج بھی نہیں معلوم. کیا دل کے بند ہونے سے جان گئی یا دماغ کے ڈیڈ ہونے سے؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کو. برین ڈیتھ یا دل کا معاملہ، تو یہ اصل میں جان ہے کہاں، کس عضو سے وابستہ ہے؟ دل سے وابستہ ہے، دماغ سے وابستہ ہے، کس چیز سے وابستہ ہے؟ اسی طرح روح کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے؟ روح تو زندگی سے کہیں زیادہ لطیف تر شے ہے. یہ زندگی تو حیوانی فینومینن ہے. دس لائف، دس از اینیمل لائف. جیسے اور کتے میں ہے، بلے میں ہے، بیل میں ہے، بکرے میں ہے، سب جانے ہیں، اور گھاس کے تنکے میں بھی ہے. اگر وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس میں بھی لائف ہے. نباتاتی لائف اور بایولوجیکل جو ہے حیواناتی لائف. لیکن روح کا تعلق جو ہے اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. ایک اتصال ہے، لیکن اس اتصال کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، اور اسے کسی نوع کے اتصال پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. اتصال بے تکیف، کیف سے، کیسے اتصال کیسے ہے؟ یہ انگلیاں متصل ہیں، ہمیں معلوم ہے متصل ہے. جیسے حضور نے فرمایا انما بعثت انا وساط و ہاتھن، 2 انگلیاں آپ نے جوڑ دی. میری بعثت ہوئی ہے، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے. میرے بعد قیامت ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اور رسول آئے گا. گویا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضور کی بعثت ہے. بہرحال اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. یہ اتصال ہے رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، اس کو اور انسانوں کی جان کے ساتھ. یہ اتصال. یہاں جان سے مراد جان لائف نہیں ہے، بایولوجیکل لائف نہیں ہے، روح. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں الفاظ نہیں ہیں. ہم روح کو بھی کہہ بیٹھتے ہیں جان، اور جان کو سمجھتے ہیں روح. جان بالکل علیحدہ شے ہے. وہ کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے. جان کیا ہے؟ کروڑ اللہ کی مخلوقات زمین میں ہے، پانی میں ہے، ہوا میں ہے، فضا میں تیر رہے ہیں، سب کچھ، سب جاندار ہیں. انسان کی کیا شان تھی؟ اس میں تو اس کے تکمیل کے بعد، اس کے تصفیے کے بعد اس میں
نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ اب یہ روح انسان کو اوپر کھینچتی ہے، نفس امارہ نیچے کھینچتا ہے، قلب بیچ میں ہے۔ اگر نفس امارہ غالب ہو گیا تو وہ قلب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے۔ اب نفس کی ساری ظلمانیت جو ہے وہ قلب میں منعکس ہو جائے گی اور پورے وجود کے اندر طاری ہو جائے گی۔ اور اگر روح کی طرف قلب کا رخ ہو گیا تو روح کی نورانیت منعکس ہو جائے گی قلب میں اور پورے وجود میں سرایت کر جائے گی۔ تو فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور جس شخص نے کسی بدی کا ارادہ کیا، قصد کیا اور عمل بھی کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی بدی کا اندراج ہوگا۔ یہ وہ میں آپ کو 3 آیتیں بتا چکا ہوں۔ نیکی پر 10 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بدی پر جتنی وہ بدی ہے اس کے مطابق اسی کے مقدار کے اندر جو ہے وہ سزا ملے گی۔ یہ گویا کہ اس حدیث کی بھی ایک توجیہ ہو گئی کہ سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف میں فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لے، نیکیوں کا ارادہ کرنے کا تو فیصلہ کرے، اور سب سے بڑی نیکی بھی اور سب سے پہلی نیکی بھی، یہ کان کھول کر سنیے، اللہ کے دین کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو فروغ کرنے کا ارادہ، اور اس میں پھر جد و جہد بالفعل کرنا، تن من دھن لگانا، یہ سب سے اونچی، یہ سب سے نیچے ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو اللہ کو تمہارے نمازیں اور روزے درکار نہیں ہے۔ یا تم میرے وفادار ہو تو طاغوت کے وفادار کیسے ہو گئے؟ یہ تو 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت سے کفر کرے اور پھر اللہ پر ایمان، پہلے انکار ہے، نفی ہے، لا الہ الا اللہ، کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ۔ تو گویا کہ اس کا ارادہ کر لینا کم سے کم یہ کم ترین نیکی ہے، ارادہ تو کرے۔ اور بلند ترین نیکی بھی یہ ہوگی کہ اس راہ میں وہ وقت بھی آ جائے کہ موقع آئے، مرحلہ آئے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت سے سرخرو ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق، نیکی کا ارادہ اور خاص طور پر طاغوت سے بغاوت اور اللہ کی حکومت، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کا ارادہ کریں، اور پھر اس پر عملاً کاربند ہو، تن من دھن لگائیں۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔